وہ سلسلۃ الشیاطین، اور ایسے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ بندوں کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیں، یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ اس مہینے میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں، تو پھر اس مہینے میں بندہ کیوں گناہ کرتا ہے؟ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں بھی لوگ گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں جبکہ شیاطین قید ہے، تو پھر بھی یہ جرائم کا سلسلہ کیوں نہیں رکتا ہے؟ تو حضرات شارحین حدیث نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ گناہ کا سبب، جہاں ایک سبب شیطان ہے وہ تو اگرچہ اس کو قید کر لیا گیا ہے، لیکن دوسرا سبب وہ خود انسان کا اپنا نفس وہ اس کے ساتھ موجود ہے، اور اسی طرح ماحول وہ موجود ہے، برا ماحول انسان کو گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور گناہ کرنے پر اکساتا ہے، تو وہ ویسے کا ویسا موجود ہے، اس لیے انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ 11 مہینے اس نے ایسی محنت کی ہوتی ہے کہ وہ ایک مہینے کے لیے جاتا ہے تو وہ 11 مہینے کی محنت کا اثر اس ایک مہینے میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے۔ تو ذرا مثال سے سمجھے، جیسے کہ اگر کوئی آدمی سائیکل چلا رہا ہے اور اس کے پیڈل کو گھمائے، تو پیڈل کو کئی مرتبہ زور سے گھمانے کے بعد جب چھوڑ دیا جائے تو کافی دور فاصلے تک سائیکل ایسے ہی چلتی رہتی ہے بغیر پیڈل کے گھمائے، کیونکہ پہلے گھمانے کا اثر ابھی بھی موجود ہے۔ ایسے ہی شیطان نے اس پر ایسی محنت کی ہے، اس کا ایسا پیڈل گھمایا ہے کہ 11 مہینے تو اس کی محنت کے بعد اب وہ جا چکا ہے، ایک مہینہ یہ خود ہی چل رہا ہے اس بدی کے راستے پر، برائی کے راستے پر، اس وجہ سے یہ جرائم کر رہا ہے۔